لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ آج تقریر سن کر ہی آپ جائیں گے. محبت کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. لیکن مسلمانوں آج مسلمانوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. آج مسلمان اپنی داڑھی رکھنے پر مجبور ہے. آج مسلمان اگر گاؤں سے نکل رہا ہے کسی باہر ملک میں جا رہا ہے تو اپنی ٹوپی یعنی اپنی ٹوپی کو اتارنے کے بعد اپنے بیگ کے اندر رکھ رہا ہے, اپنی جیب کے اندر رکھ رہا ہے. لیکن او مسلمانوں, یہ ٹوپیاں تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ یہ ٹوپیاں تمہیں کس سے ملی ہے؟ یہ ٹوپیاں جو ہے یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ علی زہرا کے لال کا صدقہ ہے, یہ حضرت امام حسین کا صدقہ ہے, یہ میرے غوث کا صدقہ ہے, یہ اسی غوث کا صدقہ ہے. آج ہم فجر کی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں, فجر کی نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہے, ظہر ہماری قضا ہو رہی ہے, عصر ہماری قضا ہو رہی ہے, مغرب ہماری قضا ہو رہی ہے, عشاء ہماری قضا ہو رہی ہے. اے مسلمانوں, ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حضور غوث اعظم کے غلام ہیں, ہم دیوانے غوث البلا ہیں. ہم آج دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہیں, دنیا کی رنگینیاں ہمارے آنکھوں کے آگے آ چکی ہے. لیکن اے مسلمانوں, اپنی توجہ کو بالکل قریب کرنا. یہ دنیا کی رنگینیاں ہم کو برباد کر دیں گی. یہ دنیا کی رنگینیوں کا حال یہ ہوگا, اس کا ریزن یہ سامنے نکل کر کے آئے گا کہ ہم کھل کر کے جی نہیں سکتے ہیں, کھل کر کے داڑھی نہیں رکھ سکتے ہیں. لیکن مسلمانوں تمہیں نسخہ کیا دیتا ہے؟ آج تمہیں واحد بھائی کے گھر سے یہ نسخہ دے کر کے یہاں سے جاؤں گا. یہ میرے بڑے رسول ہے, یہاں کوئی عام بات نہیں کی جاتی ہے, یہاں میرے سرکار کی بات کی جاتی ہے, یہاں غوث اعظم کی بات کی جاتی ہے. یہاں اگر بات کی جاتی ہے تو بغداد والے آقا کی بات کی جاتی ہے, یہاں پر قرآن کی بات کی جاتی ہے. لیکن آپ یہاں پر آئے ہیں, اس لیے یہاں آ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے آقا کی بات کو سن کر کے آئیں گے, ہم اپنے نبی کے قرآن کو سن کر کے آئیں گے, ہم اپنے نبی کے فرمان کو سن کر کے آئیں گے. لیکن مسلمانوں, تم نے اس بات کی نیت کر لی ہے کہ ہم اپنے نبی کے فرمان کو سن کر ہی آئیں گے. بولو آپ کی نیت ہے یا نہیں ہے؟ جن لوگوں کی نیت ہے ہاتھ اٹھا کر کہیں انشاءاللہ ہماری نیت یہی ہے کہ ہم اپنے نبی کے فرمان کو سن کر ہی آئیں گے. لیکن مسلمانوں, سننے سے کام نہیں چلتا ہے. اگر سن کر کے کام چلا کرتا ہے تو مسلمانوں بہت دور کی بات ہے. ہمیں کبھی مدرسہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, یوٹیوب میں سب کچھ سن لیا جاتا, گٹرس میں سب کچھ سن لیا جاتا, بہت ساری ریکارڈنگیں موجود ہے. ہمیں اپنے استادوں کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا. لیکن سن کے کام نہیں بنتا ہے. اور پھر کام کس سے بنتا ہے؟ تو سن کر نہیں بنتا ہے, بلکہ کام اگر بنتا ہے تو عمل کرنے کے بعد بنتا ہے. اگر آج تم نے غوث اعظم کے قول پر عمل کر لیا ہے, اگر آج تم انشاءاللہ غوث اعظم کے سچے عاشق بن کر کے یہاں سے نکلو گے تو میدان حشر میں کیا حال ہوگا؟ اے مسلمانوں, اگر ذرا سی بات خراب ہو جائے ہماری تو ہمارا باپ ساتھ نہیں دیتا ہے, ہمارا بیٹا ساتھ نہیں دیتا ہے, ہماری اولاد ساتھ نہیں دیتی ہے, رشتے دار بھی چھوڑ دیتے ہیں, عزیز و اقارب بھی چھوڑ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ سب کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ تم یہی کہو گے کہ ان کے دلوں کے اندر سچا پیار نہیں ہوتا ہے. لیکن سنو مسلمانوں, مدینے والے آقا وہ ہیں کہ ان تمہارے لیے ان کے دل میں سچا پیار ہے. بغداد والے آقا وہ ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر تمہارے لیے سچا پیار ہے. اگر آج اس بس میں غوث اعظم کے اندر تم دیوانے غوث اعظم بن کر اٹھو گے تو قسم اس رب کعبہ کی تم سوچ رہے ہو کہ ہمارا چرچا جرہ سکت پور کی سرزمین پر ہو رہا ہے, لیکن غلام غوث منصری کا عقیدہ یہ ہے, غلام غوث منصری کا وجدان یہ کہتا ہے کہ تمہارا چرچا جرہ سکت پور کی سرزمین پر تو ہو ہی آیا ہے, لیکن آسمان پر بھی تمہارا چرچا فرشتے کر رہے ہیں. اللہ اپنی سب تمہارا ذکر کر رہا ہے, لیکن کیسا ذکر کر رہا ہے؟ کہو کہ مولانا بکواس کر رہے ہو یا کوئی دلیل بھی تمہارے پاس موجود ہے؟ سنو, میں پارہ نمبر 2 سناتا ہوں تمہیں. رب کیا فرماتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اے مسلمانوں, اگر رب ہمارا ذکر کرے تو کیا ہمیں کوئی پریشان کر سکتا ہے؟ رب ہمارا ذکر کرے ہمیں کوئی ذلیل کر سکتا ہے؟ رب ہمارا ذکر کرے یا ہمارے کوئی کھانے کو بند کر سکتا ہے؟ لیکن نہیں کر سکتا. میں پوچھتا ہوں رب کے قرآن, اتنا تو بتا کہ رب نے ہمارا ذکر چھوڑ دیا ہے تو قرآن کہتا ہے ہاں بات حقیقت ہے, تو نے رب کا ذکر چھوڑ دیا ہے, رب نے تیرا ذکر چھوڑ دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رسل کے اعلیٰ حضرت جشن غوث اعظم, محفل میلاد غوث اعظم, مفتی غلام غوث منصری صاحب اللہ مسلمانی چوکا سکت کو نعرہ تکبیر. رب نے تیرا ذکر چھوڑ دیا.
مسلمانوں اگر میرے شاگرد میں ان کا ذکر چھوڑ دو، میں نہیں پڑھاتا، میں نہیں کرتا، تو پھر یہ کہاں کامیاب ہوں گے؟ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ رب ہمارا ذکر کرے گا تو انشاءاللہ یہ پوری کائنات ہمارا ذکر کرے گا، یہ حقیقت ہے۔ اور لو سنو، جس کے غلام بن کر کے یہاں بیٹھے ہو اسلامی آنے کے اندر، تمہیں نہ تو بھوک لگ رہی ہے، تم سوچ رہے ہو کہ غوث پاک کا ذکر ہم سنتے ہی چلے جائیں، بریانی کی کوئی دقت کی بات نہیں ہے، ارے روز روز میرے غوث کا ذکر سننے نہیں ملتا، لیکن بریانی تو روزانہ گھر میں بنائی جا سکتی ہے، لیکن غوث کا ذکر نہیں ہے۔ لوگ سنو، میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں، رب نے حضور غوث اعظم کو وہ مقام عطا کیا ہے۔ حضور غوث اعظم کے مقام پر اگر بات کی جائے تو حضور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کھلتا تیرا۔ اور سنو حضور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ ارے محبت کے ساتھ بولیے نا یا رسول اللہ، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے، سب سارے جتنے بھی قادری ہیں اپنا سینہ ٹھوک ٹھوک کے کہے میری گردن میں بھی ہے، میری گردن میں بھی ہے، میری گردن میں بھی ہے نور کا دورہ تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا۔ کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ محبت کے ساتھ بولیے، تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ سگ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو تیرے گلی کے کتے رہنے والے ہیں ان سے نسبت میرے لیے کافر ہے۔ لیکن سنو مسلمانوں، حضور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے؟ ارے کہ جن کی نشانیوں میں ایک تو ہوتا ہے پالتو کتا اور ایک ہوتا ہے پالتو کتا، ہوتا نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے پالتو کتا اور ایک ہوتا ہے فالتو کتا۔ اب بتائیے پالتو بنو گے فالتو بنو گے؟ پالتو بنیں گے۔ اب بتائیے جو فالتو کتے ہوتے ہیں وہ روڈوں پر پھرتے ہیں یا نہیں؟ ان کے کھانے کی کوئی انتظام کرتا ہے؟ مل جاتا تو کھا لیتے، نہ ملے تو کوئی دقت نہیں، ایسے ہی تو ہے۔ لیکن جو پالتو ہوتے ہیں تو انہیں ناشتہ بھی دیا جاتا ہے، کھانا بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن او مسلمانوں سنو، حضور اعلیٰ حضرت نے یہی تو پیغام ہم کو دیا ہے کہ میری گردن میں ہے دور کا ٹھورا تیرا، لیکن قسم رب کعبہ کی ہم سچے قادری ہیں، حضور اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، حضور مدار پاک کو ماننے والے ہیں، ہم بزرگان دین کو یعنی ان کے قدموں کی خاک کو اپنے سر کا تاج بنانے والے ہیں۔ ہم کوئی اور نہیں ہے، ہم فالتو کتے نہیں ہیں، ہم پالتو کتے ہیں۔ اور پالتو کتوں کا عالم یہ ہوگا کہ میدانی حشر جب قائم کیا جائے گا تو فالتو کتوں کو جو کہتے ہیں کہ اولیاء کے مساف پر تمہیں کیا ملتا ہے، تم اولیاء اللہ کے دربار میں جاتے ہو تمہیں ملتا کیا ہے، کیا ملا کرتا ہے؟ تو فالتو کتے وہاں بیٹھے ہوئے دیکھیں گے، لیکن ہمارے ہوش، ارے ہمارے ہوش نبی کے ساتھ، صدیق کے ساتھ، عمر کے ساتھ، فاروق کے ساتھ، عثمان غنی کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، عشرہ مبشرہ کے ساتھ، اللہ کے مولدوں کے ساتھ آئیں گے اور آ کر کے کہیں گے اپنی کملی کو ایسے کر دیں گے۔ ارے یہ فالتو نہیں ہے میرے بیٹے، میرے بیٹے، میرے نواسے، غوث اعظم کے پالتو کتے رب فرمائے گا اگر غوث اعظم کے پالتو کتے ہیں تو انہیں بھی جنت کا پروانہ عطا کرتا ہوں، انہیں میں وہ طاقت عطا کرتا ہوں۔ اگر یہ واقعی قادری ہے، اگر ان کی رگوں میں قادری خون ہے، اگر ان کی رگوں کے اندر قادری خون دوران کر رہا ہے تو اے محبوب ان کے لیے انعام یہ ہے کہ جسے چاہے اس کا ہاتھ پکڑے جنت الفردوس
से नारा है, नारा क्या बात है मुफ्ती साहब, बात है मुफ्ती साहब। हमारा मकाम बहुत बुलंद वाला है, लेकिन सुनो अपनी तवज्जो को करीब करो, बहुत जल्द बात खत्म करने वाला हूँ। कौन है? हज़रत खिज़र जानते हो, खिज़र अलैहिस्सलाम है, लेकिन सुनो मुसलमानों, खिज़र के बारे में दो कौल नकल किए जाते हैं। यहाँ पर उलमा की मौजूदगी में बयान कर रहा हूँ, ये बात रिकॉर्ड भी हो रही है, कोई झूठ नहीं बोला जा सकता है। खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में दो कौल है। एक कौल ये बयान किया जाता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो नबी है, एक कौल ये बयान किया जाता है कि हज़रत खिज़र जो है कौन है? अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। लेकिन इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आब हयात से शराब फरमाया है, आब हयात पिलाया है। आब हयात को पिलाने का मतलब क्या है? कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम क़यामत तक जिंदा रहेंगे। लेकिन सुनो मुसलमानों, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हमको क्या बताया है? मेरे होश के रुतबे को बयान फरमाते हैं। एक मरतबा हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमा रहे हैं कि दौरे कुर्सी खिताबत पर जलवा अफरोज है, लेकिन क्या बयान फरमाते हैं? मेरे होश ने जैसे ही बयान करना शुरू किया है, उधर से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। मेरे नबी किसके साथ में आते हैं? मौला अली के साथ में आते हैं। मेरे नबी भी आ गए हैं उस मस्जिद के अंदर। लेकिन सुनो मुसलमानों, हम तो जलसे में सीखने के लिए जाया करते हैं कि हमारा यही अकीदा है कि हमारे नबी गौस के जलसे में सीखने के लिए आए थे। लेकिन नहीं, गौस के जलसे में सीखने के लिए नहीं आए थे, बल्कि अपने बेटे की इज्जत को अफजाई करने के लिए आए थे, अपने बेटे के मकाम को रुतबे को बुलंद करने के लिए आए थे। फिर उनके साथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तशरीफ लाए थे। लेकिन ये तीनों बुजुर्ग हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, इतना बताओ ए मूसा अलैहिस्सलाम, तुमने कोई ऐसा नबी देखा है, तुमने कोई ऐसा वली देखा है जिसके रुतबे को रब तबारक व तआला ने इतना बुलंद किया है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? नबी है, अल्लाह के कलीम है, अल्लाह से बात करने वाले हैं। अल्लाह से बात करने के लिए कोहे तूर पर जाया करते थे। वो कलीमुल्लाह क्या कहते हैं? वो मूसा अलैहिस्सलाम का अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हज़रत आदम से लेकर के आप तक जितने भी नबी आए हैं, और उन नबियों की उम्मती जितने भी हैं, उन नबियों की उम्मतों में जितने भी वली है, इतना बुलंद रुतबे का कोई वली नहीं आया है, कोई वली ऐसा पैदा नहीं हुआ है। इतना कहना था। कहने के बाद में हज़रत मूसा खामोश नहीं होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद पर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बात ये है हज़रत आदम से आप तक जितने भी वली आए हैं, कोई इतना बुलंद रुतबे वाला नहीं है। लेकिन मूसा इस बात को कहता है कि क़यामत तो कायम हो जाएगी, लेकिन इतने बुलंद रुतबे वाला कोई वली तशरीफ नहीं लाएगा जो इस बात को कहे कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। इस बात का इकरार कर नहीं कह सकता है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या कहते हैं कि तो बहुत बुलंदो वाला मकाम है, इनको तो अल्लाह ने अता किया है। लेकिन सुनो मुसलमानों, अरे हम गौस पुकारते हैं, हम गौस पुकारते हैं। अगर मुश्किल में फंस जाओ तो या गौस मदद का नारा लगा करके देखो तो इंशाअल्लाह उस मुश्किल से तुम्हें नजात मिल जाएगी। मुसीबत में घुस जाओ या गौस मदद का नारा लगा करके तो देखो, इंशाअल्लाह मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन सुनो, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं। वहां पर जैसे इस वक्त मजलिस सजी हुई है, वैसे ही सजी हुई थी। लेकिन सुनो मुसलमानों, ये लोग कहते हैं कि अल्लाह वालों को कोई इख्तियार नहीं है, अल्लाह वालों के कोई पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ, अल्लाह वालों के दयार में जो कुत्ते बैठा करते हैं वो भी जन्नती हो जाया करते हैं। कहोगे मौलाना कुत्तों को भी जन्नत मिल रही है, ये मौलाना तो बहुत अच्छा आया है तो कुत्तों को भी जन्नत बांट लिया। लेकिन सुनो, सूरे कहफ पारा नंबर 30 उठा करके तो देखो, असहाबे कहफ वहां पर ये भी तो अल्लाह के वली थे, लेकिन इनके दयार में, इनके दरबार में कुत्ता आकर के पड़ गया है। लेकिन कसम रब्बे काबा की अल्लाह ताला ने उस कुत्ते को जन्नती बना दिया है। लेकिन ओ मुसलमानों, अरे तुम कुत्ते नहीं हो, अरे तुम तो नबी के गुलाम हो, नबी के वफादार हो। नबी की बज़्म में इन औलिया अल्लाह के दरबार में जाने से अगर कुत्ते को जन्नत मिल सकती है तो नबी के आशिक को फिर क्यों ना मिलेगी? हम लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अपने रसूल को पुकारो, इस बज़्म में
काबा की जब ये सदाएं तुम्हारी निकलेंगी, ये अल्फाज तुम्हारे होंगे, जब ये चेहरे तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों जैसे बना लोगे तो मदीने वाले को प्यार ही आ जाएगा। अरे उन्हें अपने गुलामों पर प्यार ही आता है ऐसा कि ठीक ने खुद के मंगते का भला हो। सुनो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है कौन? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। अभी मजलिस जो है बरकरार है, मजलिस जो है बिल्कुल जमी हुई है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खिताबत कर रहे हैं कि कौन ऐसा बंदा है जो जहाँ यानी 1 महीने की मुसाफत पर जो फला शहर है उस फला शहर से उस तख्ते बिलकिस को उठा करके लाए। लेकिन कसम रब्बे काबा की एक शैतान खड़ा हो जाता है। एक शैतान जैसे ही खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद उसने कहा मैं तख्त उठा करके लाऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कितने वक्त में तुम तख्त उठा करके लाओगे? ए मुसलमानों, जो अल्लाह वालों का हो जाता है उसे सब कुछ मिल जाया करता है। अल्लाह वाले जो अल्लाह वालों का होता है उन्हीं के दर से तो सब कुछ मिला करता है। लेकिन सुनो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कितने वक्त में ये तख्त उठा कर लाएगा? उसने कहा कि आपकी मजलिस खत्म होने से पहले पहले मैं यहाँ तख्त ला करके हाजिर कर दूंगा। इतना सुनने के बाद में एक अल्लाह का वली खड़ा हो जाता है। ऐसे अल्लाह के वली खड़े होते हैं। अरे वो अल्लाह का वली कौन था? वो तौरात का आलिम था, वो तौरात को जानने वाला था, उसके रुमूज़ व अक़वाद को जानने वाला था, उसका इल्म रखने वाला था। वो खड़ा हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अरे इतना बताओ कितने वक्त में तो ये तख्त उठा करके लाओगे? तो उसने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, ए अल्लाह के नबी, अगर आप अपने पलक को झपक लेंगे तो पलक झपकने से पहले यही तख्त उठा करके ले आऊंगा। इतना कहना था। लेकिन सुनो मुसलमानों, वो सिर्फ इस चीज का आलिम है। यहाँ नुक्ता बयान कर रहा हूँ, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। क्या नुक्ता है? नुक्ता ये है वो तो सिर्फ तौरात के आलिम थे, लेकिन मेरे गौसे पाक यानी तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, जितने भी फलसफे हैं, जितनी भी किताबें हैं, इन सारी किताबों को जानने वाले की शख्सियत का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। एक तौरात का आलिम अगर 1 महीने की मुसाफत से तख्ते बिलकिस को पलक झपकने से पहले ला सकता है तो हम तो नबी के गुलाम है। वो नबी का नवासा को अल्लाह ने वो मकाम अता किया है, वो तो पलक झपकने की बात है। मेरे गौस को वो इज्जत अता की है कि मेरा गौस अगर चाहे तो हर अपने गुलाम के घर तशरीफ ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, फैज़ाने गौस आज़म, गुलामाने गौस आज़म। पलक झपकने से पहले लेकिन मेरा विचार कहता है कि मेरे गौस को बहुत भावर अता की। मेरे गौस को पुकारो तो सही, किसी को मत पुकारो। 2 बातों में और बात खत्म कर देता हूँ। आज हम लोगों को हो क्या गया मौलाना? अगर हम आलिम बन गए तो हम अपने इल्म पर तकब्बुर हो गया, फाजिल बन गए तो फजला पर तकब्बुर हो गया, मुफ्ती बन गए तो इस पर तकब्बुर हो गया। लेकिन सुनो मुसलमानों, अल्लाह ने माल दे दिया तो उस पर तकब्बुर कर बैठे हैं, उस पर घमंड कर बैठे हैं। अरे घमंड की खेतियां यहाँ नहीं चला करती हैं, या घमंड की सरकारें नहीं चलती हैं, या तो हाजगान की सरकार चला करती है, या तो मदीने वाले जो आका जो है दिलों पर राज किया करते हैं। मदीने वाले आका ने मेरे ख्वाजा को यहाँ भेजा है, इसलिए भेजा है अरे जाओ मेरे गुलामों के दिलों पर राज कर लेना। काबा की ये बात बताने पर आ गया हो। आज देखा जाता है कि आज आलिमों को भी बुरा कहा जाता है, ये आलिम ऐसा है वो ऐसा है। लेकिन मुसलमानों कभी किसी को बुरा करने की कोशिश मत करना। इस जिंदगी का सवाल है, ना पता कब मौत का फरिश्ता आ जाए, कब हम यहाँ से अलविदा कहने के बाद यहाँ से जुदा हो जाए, कब हमारे जिस्म से रूह निकल जाए, कोई पता नहीं है। मेरे भाई मैं तुम्हें ये पैगाम दूंगा, अपने आसमानों को कभी मत खोलना। ये सोचना हर एक के बारे में यही गुमान करना ये मुझसे बेहतर बंदा है, अगर जो हमसे बड़ा गुनाहगार है। हर एक के बारे में रब ने रब के महबूब इरशाद फरमाते हैं सन्नल मुमिनून इख्वा, यानी मोमिनों को चाहिए कि अपने भाई के बारे में अच्छा गुमान किया करे, अच्छा गुमान रखा करे। लेकिन सुनो मुसलमानों, मेरे गौस के दौर में भी एक शख्स ऐसा है हजरत, कैसा शख्स है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी आवाज बड़ी प्यारी है, इतनी प्यारी आवाज है, उस प्यारी आवाज के पल पर बड़े नोटों को खींचा करता है, लोग उसको बड़े प्यार दिया
کرتے ہیں, لوگ بڑی عزتیں دیا کرتے ہیں, لیکن سنو مسلمانوں, یہ دولت ہے ہمارے پاس چلی جائے گی, یہ شہرت ہے ہمارے پاس چلی جائے گی, یہ سینے کی طاقت آج ہے چلی جائے گی, یہ علم آج ہمارے پاس چلا جائے گا, یہ کوئی چیز رکنے والی نہیں ہے. اگر رکنے والی ہے تو نبی کا عشق رکنے والا ہے, اگر رکنے والی کوئی چیز ہے تو نبی کی محبت رکنے والی ہے, اور رکنے والی کوئی چیز ہے تو قابل رنگ اگر ہماری گھوڑوں میں توڑتا رہا تو یہی رنگ رکے گا, اور یہ رنگ ایسا ہوگا کہ ہماری قبر کو بھی روشن فرمائے گا, ہمارے عشق کو بھی روشن فرمائے گا. قسم رب کعبہ کی, حضور غوث اعظم کے دور میں بڑی پیاری آواز والا شاعر ہے, بڑی بڑی اچھے نغمے سنا رہا ہے, بڑی بڑی اچھی باتیں بتا رہا ہے, لوگ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ مائل ہوتے ہیں, لیکن میرے غوث کو برا کہتا ہے. کس کو برا کہہ رہا ہے؟ جس کا صدقہ کھا رہا ہے اسی کو برا کہہ رہا ہے. ارے کس کو برا کہہ رہا ہے؟ نانا کے نواز کو, ہمارے یعنی ہم سب کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو برا کہہ رہا ہے. قسم رب کعبہ کی, ارے میرے نبی کا خاندان تو وہ خاندان ہے, اگر کوئی برا کہتا ہے تو میرے نبی کا خاندان اسے سینے لگا لیا کرتا ہے. وہی حال ہے, میرے غوث پاک نے کچھ نہ کہا, بہت بہت بڑے الفاظ اس نے غوث پاک کے بارے میں بولے, میرے غوث بالکل خاموش ہے. لیکن جب بڑھاپے میں آیا ہے, اب جب اس کی آواز خراب ہوئی ہے, جب اس کے سینے کی طاقت ختم ہوئی ہے, ان لوگوں نے اسے جو ہے پوچھنا چھوڑ دیا ہے, لوگوں نے اس کے نغمے سننا بند کر دیے ہیں. اس کی اولاد بھی اسے نہیں پوچھ رہی ہے, اس کی اولاد بھی اس سے بات چیت نہیں کر رہی ہے, اولاد نے باہر نکال کر کے کھڑا کر دیا ہے. ابھی بڑھاپا آیا ہے, ابھی جو ٹانگیں بالکل لچک رہی ہے, ابھی جو جھٹکے مار مار کر کے چل رہا ہے, لیکن پہلے زمین پر اکڑ کر چلا کرتا تھا, لیکن اب کیسے چل رہا ہے؟ جھٹکے مار مار کے چل رہا ہے. اب سوچنے لگتا ہے, ارے دنیا والوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے, میرے خود کے بیٹے نے مجھے چھوڑ دیا ہے, مجھے خود کی بیوی نے چھوڑ دیا ہے, خود کی اولاد نے چھوڑ دیا ہے, خود کے عزیز و اقارب نے چھوڑ دیا ہے, سب نے چھوڑ دیا ہے. اب کیا کیا جائے؟ اگر میں مر گیا تو مجھے دفنانے کے لیے وہاں کون جائے گا؟ یہ سوچنے کے بعد میں اپنے گھر سے نکل جاتا ہے. 2 منٹ کے اندر بات ختم ہو جائے گی. اپنے گھر سے جیسے ہی نکلا ہے, نکلنے کے بعد اپنے اپنے ذہن کے اندر یہ بات سوچ رہا ہے. کیا بات سوچتا ہے؟ یہ بات یہی سوچ رہا ہے کہ اگر میں مر گیا تو مجھے کون دفنائے گا, میری قبر پر تختے کون لگائے گا, میری قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کی صدائے کون بلند کرے گا. یہ سوچنے کے بعد قبرستان میں پہنچ جاتا ہے. جیسے یہ قبرستان میں پہنچا ہے, پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, کپڑوں میں تہمت لگا ہوا ہے, سوچنے پر مجبور ہے. میرے غوث کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے, قبر کے ایک گڈھے کے اندر بیٹھا ہوا ہے, جیسے ہی گڑھے کے اندر بیٹھا ہوا ہے. میرے غوث نے, ارے چاندی کے سکے نہیں تھے, یہ والے کانسی کے سکے نہیں تھے, بلکہ سونوں کے سکوں کی تھیلی کو بند کیا. وہ بند کرنے کے بعد اپنے غلام کو بلایا, غلام کو بلانے کے بعد میں کہا فلاں قبرستان میں چلے جاؤ, ایک وہاں پر بیٹھا ہے, اور جا کر کے اس کے ہاتھ میں دے دینا, اور اس سے نام مت بتانا. اے لوگوں, اگر ہم 10 روپے دیتے ہیں تو نام اونچا کرنے کے لیے دیتے ہیں, ہم نیاز کرتے ہیں تو نام اونچا کرنے کے لیے کرتے ہیں, آج ہم قرآن خوانی کر رہے ہیں تو نام اونچا کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اگر ہم کسی مفتی کو نواز رہے ہیں تو نام اونچا کرنے کے لیے. ارے مولانا, میں نے تو ہاسپٹلوں کے اندر ایسا دیکھا کہ 2-2 3-3 کیلے دے رہے ہیں لیکن فوٹو لے جا رہی ہیں. ارے غریبوں کا مذاق مت بنانا, غریبوں کا دل نہ ستانا, غریبوں کی جب آہ نکلتی ہے تو عرش اعظم سے ٹکرا جایا کرتی ہے. اے مسلمانوں, کسی غریب کو سینے لگا کر کے دیکھو, قسم رب کعبہ کی تمہیں کتنا سکون ملے گا, کتنا چین ملے گا, اتنا سکون ملے گا کہ مدینے والے تمہارے خوابوں میں تشریف لے آئے. بات ختم ہونے کو جا رہی ہے. اب تھیلی کو بند کیا, کرنے کے بعد میں کہاں پہنچتے ہیں؟ بولے لو اس کو رکھ لیجئے, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ کی اولاد نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. لیکن اتنا کہنے کے بعد میں اس نے گڈھے کو تھام لیا. بولے اتنا بتا دیا کس نے ہے؟ بولے مجھے نام کے لیے منع کر دیا ہے, اتنا نہیں بتا سکتا. تو خود ہی کیا اٹھتا ہے, ارے میں سمجھ گیا پورے بغداد کے اندر, پورے جیلان کے اندر کوئی اولاد ایسی پیدا نہیں ہوئی ہے جو میرا خیال کر سکے, کوئی اولاد ایسی پیدا نہیں ہوئی ہے جو میرے ارمانوں پر ارمان کو رکھ سکے, کوئی اولاد ایسی پیدا نہیں ہوئی ہے جو میری آرزو کو پورا کر سکے. اگر کوئی پیدا ہوئی ہے تو محمد رسول اللہ کا نواسا حضور غوث اعظم پیدا ہوئے, قبرستان سے اٹھا ہے, اٹھنے کے بعد میں میرے غوث کے دیال میں آ جاتا ہے, آنے کے بعد اپنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. اے حضور کے نواسے, بات یہ ہے, میں نے اپنی طاقت کے بل پر آپ کو بہت برا کہا تھا, میں نے جو ہے دولت کے نشے میں آنے کے بعد آپ کو زبانی
ہوئی تھی، میرے پاس بہت اچھی آواز تھی، یہ لوگ میرے ساتھ تھے، میں آپ کو برا کہہ رہا تھا، لیکن آج میرے کوئی ساتھ نہیں ہے، اب ایسے عالم میں کیا کروں، میں آپ سے بڑا شرمندہ ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد میرے غوث پھر کہتا ہے آپ اتنا بتائیے غوث پاک کیا میری غلطی کی معافی ہو سکتی ہے، کیا میرے غلطی کی توبہ ہو سکتی ہے؟ میرے غوث پاک نے ارشاد فرمایا، ہم سب کے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں ارے یہاں سے جاتا کیوں نہیں ہے، وضو بنا، جیسے وہ وضو بنا کر کے آیا ہے بولے توبہ کرنا تیرا کام ہے، ولی بنانا میرا توبہ کرنا تیرا کام ہے اور ولی بنانا ارے بولیے نا، ولی بننا چاہتے ہو بنو گے ولی، بن جاؤ، ولی نہ بن سکو تو 5 وقتہ نمازی ضرور بن جاؤ، ولی نہ بن سکو یہ کام ضرور کرو میرے بھائی، کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ یہ ولی کس نے بنا دیا؟ میرے غوث نے۔ لیکن آج ہمارے دلوں کے اندر بغض رہا کرتا ہے، اے مسلمانوں اپنے دلوں کے اندر سے بغض کو صاف کرو۔ آپس میں مومن کا سینہ ایسا چمکتا ہوا نظر آئے جیسے آئینہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، جب ہمارے دل صاف ہو جائیں گے مصطفیٰ کو پیار آ جائے گا، بغداد والے آقا کو پیار آ جائے گا، جب بغداد والے آقا کو پیار آئے گا تو قسم رب کعبہ کی عزتیں ہمارے لیے ہوگی، ذلت و رسوائی کا سامنا ہم نہیں کر پائیں گے۔ اے مسلمان آج بس یہی پیغام تمہارے لیے کافی، میں تمہارے سامنے بولتا رہا کرتا ہوں، لیکن سنو آج جتنے بھی قادری ہیں میں کسی کو ظاہر نہیں کروں گا، میں کسی کے ہاتھ کو نہیں اٹھواؤں گا، اس لیے کہ شرمندہ کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، کسی کو ذلیل کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، اس لیے میں جانتا ہوں اگر میرے گناہوں کو رب نے جو ہے تمہارے سامنے ظاہر کر دیا تو تم میرے اوپر تھوکنا گوارا نہیں کرو گے، اس لیے میرے رب نے میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے، تو اللہ رب میں بھی تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی فرماؤں گا انشاءاللہ۔ سنو مسلمانوں، کسی کے راز کو فاش کرنے کی بات مت کرنا، اسے نصیحت کی بات کرنا، اسے اچھے سے بات کرنا، اسے نبی کریم کی جلوہ گری کی بات کرنا، اسے نبی کی حدیثیں سنانا، جب نبی کی حدیثیں وہ سنے گا تو قسم رب کعبہ کی اس کا دل موم کی طرح ہو جائے گا، جب موم کی طرح دل ہو جائے گا تو ذرا سی بات ہوگی رونا شروع ہو جائے گا، یہ ساری معاشرے کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، یہ سارے معاشرے کی جو آگ لگی ہوئی ہے یہ معاشرہ ہمارا بدنام ہو چکا ہے کہ مسلمان ایسا ہے مسلمان ویسا ہے، لیکن جب کوئی غیر مسلم، جب کوئی یہودی، جب کوئی آگ کا پجاری ہمارے سامنے آئے گا، ہمارے گھر پر آئے گا اور آنے کے بعد میں اس بات کو کہے گا، ہمارے اندر ہمارے کریکٹر کو دیکھے گا، ہمارے اخلاق کو دیکھے گا، دیکھنے کے بعد میں کہے گا ارے جو کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان غدار ہے بلکہ مسلمان غدار نہیں، یہی غدار نظر آتا ہے کہ میرے خواجہ کی اخلاق کو تم نے نہ پڑھا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی جب سے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لے کر کے آئے تھے تو کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا، دنیا جادوگر کی صدائیں بلند کر رہی تھی، دنیا اس بات کو کہتی کہ یہ جادوگر آیا ہے، یہ ایسا آیا ہے، لیکن قسم رب کعبہ کی جب اخلاق مصطفیٰ کی تلوار کو حضور خواجہ غریب نواز نے میدان میں نکالا ہے، میدان میں لے کر کے مصطفیٰ کریم کے کلام کو لے کر کے آئے ہیں، حدیث مصطفیٰ کو سامنے لے کر کے آئے ہیں، تو دنیا والوں نے اپنے سر کو خم کرتے ہوئے کہا تھا اے لوگوں سنو، اے ہندوستان کی باشندوں سنو، تم خواجہ غریب نواز کو کیا کہتے ہو؟ ارے یہ کوئی جادوگر نہیں ہے بلکہ یہ وہ ہے کہ یہ عطائے مصطفیٰ ہے، یہ کون ہے؟ یہ نواز رسول ہے، جب اپنے آقا کا کلام سناتا ہے تو آقا کا کلام سننے کے بعد میں کوئی اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے بیعت نہیں کرتا ہے بلکہ مجمع سے یہی آوازیں آتی ہیں ارے یہ مصطفیٰ کی حدیث اتنی پیاری ہے تو مصطفیٰ کتنے پیارے ہوں گے، قسم رب کعبہ کی اگر تمہارے گھروں کے اندر سے قرآن کی آوازیں آئیں گی، جب یہ غیر مسلم سنیں گے، جب یہ کفار سنیں گے تو سننے پر مجبور ہو جائیں گے، مجبور ہونے کے بعد اس بات کو کہیں گے ارے یہ قرآن اتنا پیارا ہے تو جس پر نازل ہوا ہے وہ کتنا پیارا ہوگا، اور سب سے آخر بات تو یہ ہے کہ جس نے نازل کیا ہے وہ کتنا پیارا ہے۔ لیکن بس کرتے ہیں
انشاءاللہ بات بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، بس توبہ کر لیں آپ لوگ، اپنے من میں توبہ کریں۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ مولا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں انہی کی بزم کے اندر مولا ہم سب مل کر کے اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ مولا تو ہماری توبہ کو قبول فرما، مولا ہمارے معاشرے سے حسد جیسی بیماری کا خاتمہ فرما، کینہ جیسی بیماری کا خاتمہ فرما۔ مولا کریم ہم کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن فرما، مولا ہم سب کے دین کی ایمان کی حفاظت فرما، آمین یا آمین یا رب العالمین۔ میرے بولنے میں جو بھی ہیں غلط اس کو معاف فرمائے خدا کی ذات۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔